میرا میں میرے دو سوال ہیں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. طلعت بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. طلعت بھائی غیب کا علم تو اللہ پاک کی ذات ہی بہتر جانتی ہیں. جہاں تک ایک دیکھ لیں، مجھے یہ ایک آپ کو بتا رہا ہوں طلعت بھائی کہ شہزاد اکبر، فیاض الحسن چوہان اور عمر شیخ، ان تینوں کو اوپر سے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ مریم نواز اب جب نکلے تو اس کو ٹارگٹ کرو. اللہ کی ذات جانتی ہے سارا مسئلہ نا جی. بہرحال یہ میں نے کہا تھا میں آپ سے شیئر کر دوں، چھوٹی سی ایک خبر ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ اس کو ٹارگٹ کریں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو انتظامی طور پر، سیاسی طور پر ٹارگٹ کریں. ظاہر ہے فیض الحسن چوہان، شہزاد اکبر جو ہے وہ سیاسی طور پر ہی ٹارگٹ کر سکتے ہیں نا. وہ مقدمات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. شہزاد اکبر اکاؤنٹیبلٹی کے زاویے سے بات کر سکتے ہیں. فیض الحسن چوہان جو ہے وہ سیاسی حملے کر سکتے ہیں. اور سی پی او جو ہے وہ انتظامی طور پر ٹیک آن کر سکتا ہے. اور تو کھلے عام وہ بات بھی کی جاتی ہے جی کہ ان کو لگایا کیوں گیا ہے. اس کے پیچھے نون لیگ نے باقاعدہ اس کو وضاحت کے ساتھ بیان بھی کیا، نون لیگ کے لیڈران نے. تو یہ تو بڑی واضح پالیسی ہے، لیکن یہ کارآمد پالیسی نہیں ہے، یہ بے وقوفانہ پالیسی ہے. اگر آپ تاریخ سے آشنا نہیں ہیں تو تبھی آپ یہ پالیسی اپنائیں گے. نواز شریف نے اپنے اوپوننٹس کے ساتھ یہی کرنے کی کوشش کی، منہ کی کھانی پڑی. مشرف نے اپنے اوپوننٹس کے ساتھ یہی پالیسی اپنائی، منہ کی کھانی پڑی. عمران خان اپنے اوپوننٹس کے ساتھ یہ پالیسی اپنائیں گے تو منہ کی ہی کھائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ تاریخ کا پہیہ وہ الٹا گھما دیں. جب آپ مارو توڑو، جیل میں ڈالو، بھگاؤ، اس قسم کی پالیسیاں اپناتے ہیں تو اس کا بومرنگ ایفیکٹ ہوتا ہے اور آپ خود اس پالیسی کے نرخے میں آ جاتے ہیں. شیخ رشید کہتے رہے کہ جی یہ بڑا کھڑاک ہونے والا. شیخ رشید تو اپنی سیاسی تاریخ میں ان تمام جماعتوں کے ساتھ منسلک رہے ہیں، مہاسبہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، جنہوں نے اس قسم کی پالیسیز اپنائی ہیں، اور ہر جماعت کو شہ دیتے ہوئے اس کا بیڑا غرق کیا ہوا. اور جب بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں سے چھلانگ لگا کے اگلی جماعت کے اوپر چلے جاتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو بتائیں گے جی بڑی مؤثر پالیسی ہے، دیوار کے ساتھ لگانا، تن کے رکھنا، پاؤں کے نیچے لگا کے رکھنا اور ہلنے نہ دینا. اور تو یہ اگر ٹارگٹ کرنا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ پاکستان ایک بڑا مشکل اور مختلف قسم کا ملک ہے. اس کے اندر لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ بڑی جلدی بھڑک جاتے ہیں، اور اس کی تاریخ جو ہے وہ ترکی یا مصر والی تاریخ نہیں ہے، مختلف تاریخ ہے اس کی. تو اس تاریخ کے پیش نظر اگر آپ نے سبق نہیں سیکھا تو پھر آپ ایسی پالیسیز اپناتے رہیں گے. باقی غیب کا علم تو یقیناً خداوند تعالیٰ کے پاس ہے. تمام علوم جو ہیں وہ خداوند تعالیٰ کی ذات نے ہمیں عطا کیے ہیں. یہ بھی علم خداوند تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ استطاعت ہمیں دی ہے اگر ہم استعمال کرنا چاہیں کہ تاریخ سے سیکھ لیں. تو اگر ہم تاریخ سے نہیں سیکھیں گے تو پھر تاریخ کے اندر ویسے ہی حال ہوگا جیسے باقیوں کا ہوا. اب یہ کوئی کمپلیکس فارمولہ تو ہے نہیں، وہ کیمسٹری کی کتاب تو ہے نہیں جس کے اندر آپ کو یہ لمبے چوڑے فارمولے یاد کرنے. طلعت صاحب، فرسٹ ٹائم میں آپ کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں. میں نے صرف یہ پوچھنا تھا، یہ آج کل جو 5th جنریشن وار یا ہائیبرڈ وار کا یہ بار بار تذکرہ آ رہا ہے، یہ عوام کی آواز دبانے کے لیے تو نہیں بار بار یہ 5th جنریشن یا ہائیبرڈ وار کا کہا جا رہا؟ اور دوسرا سر یہ پوچھنا تھا کہ ہمارا قومی مفاد کون سی پتلی ٹانگوں پہ کھڑا ہے جو ہر وقت کامتا رہتا ہے؟ پلیز اس کا جواب دیں. دیکھیں جی، خام خواہ چیزوں کو کمپلیکس کرنے کی بات کی جاتی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ جو 5th جنریشن، آپ اس کو 6th جنریشن کے اوپر لے جائیں، 7th جنریشن کے اوپر لے جائیں، عموماً تو 4th جنریشن کے اوپر آ کے ختم ہو جاتا ہے. ہائیبرڈ وارفیئر جو 5th جنریشن کی اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں، اس کے اندر کیوس کریٹ کرنا مقصود ہوتا ہے. وہ کوئی ملٹری ایم کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، مختلف جگہ پہ کیوس کریٹ کیا جاتا ہے. اب سوال بڑا یہ ہے کہ، اور ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کیوس کریٹ کرنے کے لیے یا فساد برپا کرنے کے لیے آپ کو وہ زرخیز زمین بھی چاہیے جس کے اندر فساد کا بیج جو ہے بویا جا سکے اور اس کی پھر پرورش کی جا سکے تاکہ اس کا جو تباہ کن پھل ہے وہ قوم کھائے اور تتر بتر ہو جائے. تو وہ جو زرخیز زمین ہے وہ کس نے فراہم کی ہوئی ہے؟ کیوس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو انیبلنگ انوائرمنٹ ہے، جو ماحول ہے، جو سیاق و سباق ہے، وہ کس نے فراہم کیا ہوا ہے؟ ہر جگہ پر تم نے لڑائی کی ہوئی ہے.
ابھی بات ہو رہی ہے سیکٹیرین وائلنس کی، بالکل، تو سیکٹیرین وائلنس کو پروموٹ کروانے والے جو ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، الیکشن میں ان کی آپ نے کارکردگی دیکھی نہیں ہے کس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. تو پھر اچھا ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جن کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بوتل سے نکالیں گے، پھر جن کو آپ کہیں گے کہ واپس چلا جائے، جن واپس چلا جائے گا. جن واپس نہیں جاتا، جن وقتی طور پہ خاموش ہو جاتا ہے، عقلمند جن ہے، اس نے بھی ہمارے کرتوتوں سے سیکھ لیا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ اپنی زور لگاتا ہے اور پھر کبھی مالک اپنا بدل لیتا ہے، کبھی اس کی سنتا ہے، کبھی اس کی سنتا ہے. تو کیوس اگر کریٹ کرنا اس ففتھ جنریشن وارفیئر یا ہائیبرڈ وارفیئر کا مقصد ہے، تو کیوس کے لیے ماحول کس نے بنایا ہوا؟ اس کے اوپر سوچنے کی کیا ضرورت نہیں ہے. ماحول ختم کر دیں گے تو داؤ پیچ ہی ختم ہو جائے گا. ایک دوسری بات یہ کہ واقعتاً اب یہ تصور بڑھ رہا ہے کہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈے کو اور اپنے کاموں کے اوپر پردہ ڈالنے کے عمل کو گڈمڈ کر دیا جا رہا ہے. یہ ریاست کے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ لوگ پھر ریاست کے اوپر ہونے والے جو حقیقی حملے ہیں ان کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیتے. تو آپ کو ڈی کپلنگ کی ضرورت ہے، یعنی آپ کو کہیں نہ کہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ریاستی معاملات ہیں، یعنی ریاستی معاملات میں نہیں کہتا، قومی معاملات جو ہیں، کیونکہ ریاست جو ہے وہ قوم کے بغیر ایک بے معنی تصور ہے. کہتے ہیں کہ اقوام ریاست سے بنتی ہیں، نہیں، ریاستیں اقوام سے بنتی ہیں. اقوام ہی نہیں ہو تو ریاست کا وجود ہی جو ہے وہ بے مقصد ہے سیاسی طور پر، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. تو عوامی جو معاملات ہیں، گمبھیر عوامی معاملات ہیں، ان میں اور شخصی انٹرسٹ کے اندر آپ کو فرق رکھنے کی ضرورت ہے. اور بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ عجیب و غریب قومی مفاد ہے جی. ایک طرف سے بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہے، دوسری طرف سے ادھر سے کوئی ایک جملہ بولتا ہے، کوئی ٹویٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. مطلب کس قسم کی انسیکیورٹی ہے یہ؟ مزمل بات کر رہا ہوں ساہیوال سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ عاصم سلیم باجوہ کا جو معاملہ ہے سر، یہ اب یہاں تک ہی محدود رہے گا یا اب اس پر کوئی پیش رفت بھی ہوگی؟ اب ان سے کوئی ڈاکومنٹری طور پر بھی سوال پوچھے گا کہ آپ کے اثاثے کیسے بنے، کوئی سو موٹو ایکشن، یا مطلب ان پہ بھی کوئی، جس طرح نواز شریف صاحب پہ JIT بنی، ان سے بھی کوئی سوال پوچھے گا، یا یہ بس اسی طرح اپنا کام کرتے رہیں گے؟ سر پلیز آپ کا تجزیہ چاہیے. میرا نام عنایت خان ہے، اور سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حالیہ موٹوے پر خاتون والے واقعہ نے جیسے عاصم سلیم باجوہ والے معاملے پر پردہ ڈال دی، اور مین سٹریم میڈیا میں جو اس حوالے سے معمولی بات گشت چل رہی تھی وہ بھی اب رک چکی ہے. تو کیا اس حوالے سے آگے کوئی قانونی پیش رفت متوقع ہے یا یہ اب معاملہ ختم ہو چکا ہے؟ تھینک یو. طارق صاحب سوال یہ تھا کہ یہ جو ایک مرتبہ پھر سے ملک میں فرقہ وارانہ نفرت کو ہوا دی جا رہی ہے، تو یہ کہیں یہ سوال یہ رائز ہوتا ہے کہ یہ عاصم باجوہ صاحب کے جو معاملہ ہے اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے تو نہیں یہ سب کچھ کیا جا رہا؟ دیکھیں، عاصم سلیم باجوہ کے کیس کے اوپر کافی میں نے بات کی ہے، اور میں واضح انداز سے آپ کو نقطہ نظر میں نے واضح کر دیا ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ ان کو بہت سارے سوالات کے جوابات دینے ہیں جو انہوں نے نہیں دیے. اب ان سوالات کے جوابات جو ہیں نا ان سے نظام نے پوچھنے ہیں. اگر نظام کے اندر یہ طاقت نہیں ہے تو پھر نظام جو ہے کسی سے بھی سوال پوچھنے کی جسارت نہ کرے. لیکن نظام ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ نظام بنا ہی بعض لوگوں سے سوال پوچھنے کے لیے اور بعض لوگوں کو کھلی چھوٹ دینے کے لیے. عاصم سلیم باجوہ صاحب کو اپنے اثاثوں کے بارے میں، موجودہ جو ان کے ایسٹس ہیں ان کے بارے میں، خاندان کے ایسٹس کے بارے میں بتانا چاہیے، ان کے بیٹوں کے کاروبار کے بارے میں بتانا چاہیے، ویسے بتانا چاہیے جیسے تمام لوگوں سے جن سے سوال پوچھے گئے ہیں، جو اہم عہدوں کے اوپر فائز ہیں، ان سے پوچھے گئے اور ان کو جواب یہ دینے پڑے. لیکن اس میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، عاصم سلیم باجوہ کو آپ سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے. جہانگیر ترین سے کتنے لوگوں نے فالو اپ کے طور پہ پوچھا ہے؟ آپ کے جو منسٹر صاحب ہیں داؤد صاحب، ان سے آپ نے کتنے لوگوں نے پوچھا ہے اس قسم کے سوالات؟ شوگر کے کیس کے اندر جو باقی منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کتنے لوگوں نے فالو اپ کے طور پہ پوچھا؟ آٹے کے اوپر کتنے لوگوں نے پوچھا ہے؟ سرور صاحب نے جو ایویشن انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا ان سے کتنے لوگوں نے پوچھا؟ تو کوئی فالو اپ نہیں ہے. تو عاصم سلیم باجوہ بھی اسی لائن کے اندر کھڑے ہیں جو بڑی طویل لائن ہے. تو اس لحاظ سے میں ان کو سنگل آؤٹ نہیں کروں گا. یہ تو ظاہر ہے تسلسل ہی یہ ہے کہ اپنے بندے کو آپ نے ہاتھ ہی نہیں لگانا. دوسرا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہر چیز کو اس کیس کے کھاتے میں نہ ڈال دیں. اب یہ کہنا جی کہ موٹر وے کے اوپر اتنا بڑا گھناؤنا واقعہ ہو گیا، وہ بھی ان کو بچانے کے لیے ہے، اور ملک کے اندر جو ہے وہ فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے وہ بھی اس کے لیے، اس طرح نہ کریں.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب سوالوں کے جواب نہیں آتے تو پھر لوگوں کے ذہن میں شکوک جنم دیتے، لیکن شک کو اس لیول پر نہ لے کے جائیں کہ جس کے اوپر خود ہمیں حیرت ہو کہ جی آپ یہ بات سوچ بھی کیسے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے، میری معلومات کے تناظر میں ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک فرد کو بچایا جائے. اس طرح تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بچانے کے لیے وہ بھی اپنے لیے یہی اہتمام کر سکتے ہیں. وہ ان کے پاس تو منسٹریز بھی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اور انہوں نے کسی سوال کے جواب نہیں دیے، تو پھر ملک کے اندر جو واقعات ہو رہے ہوں گے تو وہ کروا رہے ہوں گے. لیکن چونکہ عاصم سلیم باجوہ اس وقت پرومیننٹ نیوز ہیں اور اس نیوز کو وہ کل نہیں کر پا رہے کیونکہ انہوں نے جواب نہیں دیے، تو اب تو کیپٹن صفدر بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ جی رسیداں دیو. تو اگر جواب مؤثر دے دیتے تو شاید اس قسم کے سوالات نہ آتے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ان واقعات کا ان کے کیس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. السلام علیکم. آج 13 ستمبر کے جو آپ کا پوچھے سوال، اس میں جو آپ نے گفتگو کی عاصم باجوہ صاحب، اور ایک مثال آپ نے CCPO لاہور کی بھی دی عمر شیخ صاحب کی، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ادارہ اور اس کی پالیسیز ایک چیز ہے اور ایک فرد کی جو اس ادارے میں کام کرتا ہے اس کی اپنی ذاتی رائے یا فعل جو ہے وہ علیحدہ ہے اور ان کو علیحدہ ہی رکھنا چاہیے. لیکن ان دونوں کیسز میں اگر آپ دیکھیں، عاصم باجوہ صاحب کے کیس میں جب وہ تھے ادارے میں اور جو مراعات انہوں نے استعمال کیں، اور مزید یہ کہ اب جو جرنلسٹ جن کے متعلق شبہ ہے کہ انہوں نے یہ معلومات کہاں سے حاصل کی، ان کو اٹھا لیا گیا. تو وہ کس نے اٹھایا؟ وہ سرکاری اداروں ہی نے اٹھایا. اچھا، آپ بار بار بات کرتے ہیں کہ انڈیویجولز کو ادارے سے الگ رکھنا چاہیے، انڈیویجولز کو ادارے سے الگ رکھنا چاہیے. کیا ادارہ بھی ان سے الگ ہوتا ہے؟ تو جب وہ خود وہ کہتے ہیں کہ وہ ریٹائر ہونے کے باوجود ہمارا حصہ ہے، اب ان کو کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ یہ بات کیسے کرتے ہیں؟ پلیز رپلائی کیجیے گا. دیکھیں، یہ ایک ہی سوال بار بار دہرایا جا رہا ہے اور میں بار بار ایک ہی طرح کی وضاحت کر رہا ہوں. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بالکل سر آنکھوں پر، اگر آپ کا خیال ہے کہ اس کے اندر لنکیج موجود ہے تو یو موسٹ ویلکم. لیکن میں نے نہیں سنا کہ DGI/SPR کی طرف سے کوئی بیان جاری کیا ہو گیا عاصم سلیم باجوہ کے کیس کے اوپر. ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو، فوج خاص حد سے آگے جا کر جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کے برڈن نہیں اٹھاتی ہے. اور بالخصوص جب آپ نے ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم جوائن کر لیا ہے، ایک عملاً آپ پارٹی ٹکٹ ہولڈر کے طور پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ کو وہ ایگزمپشنز اویلیبل نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی میرے خیال میں ہیں. اب کس نے کون سی مراعات استعمال کی ہیں، اس کا تو پھر سوالوں کے جب جوابات آئیں گے تو تب اس کا پھر تجزیہ شروع ہوگا نا. اگر کوئی مراعات کا غلط استعمال کرتا ہے تو کیا اس کے لیے آپ اس ادارے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، کسی بھی ادارے کو، یا اس فرد کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، ان سے پوچھ پرتیت کریں گے؟ تو یہ ایک بڑا سوال ہے آپ کے سامنے، اس کے بارے میں سوچیں کس نے اٹھایا ہے. اب اور یہ بھی آپ کو انٹرسٹنگ میں بات بتا دوں کہ اس وقت جو اٹھانے کا کام ہے نا وہ سویلین اداروں کے ذمہ بھی ہے ویسے کافی سارے لوگوں کو، اور وہ بڑی تندہی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اور صرف ایک ہی قسم کے ادارے جو ہیں نا وہ لوگوں کو نہیں اٹھا رہے. یہ بھی میں آپ کو مستند خبر دے رہا ہوں. لیکن یہ شک دوبارہ سے کہتے ہوئے کہ میں سوال میں اس وجہ سے تیسرے ہفتے مسلسل یہ لے رہا ہوں کیونکہ آپ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں اور اپنا نقطہ نظر بار بار بیان کر رہے ہیں، اور میں یہ آپ کو امپریشن نہیں دینا چاہتا کہ چونکہ آپ ایک سوال بار بار پوچھ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے تنگ آ کے آپ کا سوال نہیں دیا. لیکن میرے خیال میں یہاں پر آ کے پھر اب مجھے بحث کلوز کرنی پڑے گی کہ جو نقطہ ہے بڑا واضح ہے کہ کسی فرد کے اعمال کو ادارے کے اجتماعی کردار کی ریفلیکشن نہیں سمجھ سکتے آپ. اگر آپ ایسا کریں گے تو ڈینجرس پریسیڈنٹ، کیونکہ پھر آپ ہر ایک جو کمزور ترین پولیٹیشین ہوگا اس کے ذریعے تمام پولیٹیشنز کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، جو بکاؤ مال ہے صحافی اس کے ذریعہ تمام صحافت کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، اور جو جج ہے ارشد ملک جیسے ان کے ذریعے آپ تمام جوڈیشری کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، وچ ول بی ویری ویری انفیئر. میرا صرف پوائنٹ آف ویو یہ ہے. السلام علیکم. طلعت بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ جو PTI ہے، مانا کہ ان کو فرشتے لے کے آئے ہیں لیکن ان کو ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ملا ہے ہم یوتھ سے،
ہمارے جیسے یوتھ نے انہیں ووٹ دیا، ایون اپنے گھر والوں کو کہا ہے کہ اس کو ووٹ دیں، لیکن ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ آج میرے جیسا ایک یوتھ کو ریپرزینٹ کرنے والا بندہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. ہر جگہ سی سی بی وہ لگایا ہے جس کا اتنا برا ٹریک ریکارڈ ہے. اگر آپ دیکھیں اسلام آباد سے بندے اٹھائے جا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ حکومت کس طرف جا رہی ہے. یہ اپنی یوتھ کا جو اس کے پاس اتنا اچھا ووٹ بینک تھا، اس کو آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ یہ اپنی یوتھ کا ووٹ بینک جو ہے اس کو کافی حد تک کم کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں میرے جیسے یوتھ کے کافی لوگ ان سے ناراض ہیں. یہ اپنی حکومت کے چکر میں یہ بھول گئے کہ جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ بالکل خراب ہو رہا ہے. میں نے تھوڑا سا ٹائم آپ کا زیادہ لے لیا، لیکن طلعت بھائی مجھے کافی کنسرن ہے اس حساب سے کہ کیا حکومت کیوں نہیں سوچ رہی. کیا آپ اس پہ آپ اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں؟ جی بات آپ نے بالکل ٹھیک کی، اور میرا ریکارڈ موجود ہے آپ کے سامنے. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت تگڑی سیاسی جماعت کے تمام عناصر رکھتی ہے. اس کے پاس یوتھفل فالوئنگ ہے. بہت کم سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے رائٹ ونگ یعنی دانا بازو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور زیادہ لبرل جو ہیں، جو لیفٹ آف سینٹر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں. بعض تو میں نے لیفٹسٹ بھی ان کے ساتھ ہارڈ کور دیکھے ہیں. اور یہ مرکز کے اندر رہ کے ایک ٹاورنگ پرسنالٹی موجود ہے، اور دنیا بھر میں پھیلا ہوا تمام تر پاکستان کا بہترین ٹیلنٹ یہ ہارنس کر سکتے ہیں. یہ غیر معمولی کمبینیشن ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے تمام اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ. اب اس سے زیادہ وننگ کمبینیشن جو ہے، اس سے زیادہ تگڑی ٹیم جو ہے جیتنے کے لیے سیاست کا ورلڈ کپ، وہ پیپر کے اوپر اویلیبل نہیں ہے. لیکن پیپر کے اوپر ہونا اور گراؤنڈ میں ڈیلیور کرنا زمین آسمان کا فرق ہے. شاید کسی پہلے بھی میں نے پروگرام میں بتایا تھا، میرا ایک دوست ہوا کرتا 8ویں جماعت کے اندر، کافی امیر تھا. تو نہ جانے کس طرح وہ پیپر جو ہے نا، وہ جو ہمارے ششمائی پیپر ہوتے تھے یا سیمائی پیپر ہوتے تھے 3 مہینے کے بعد، تو سال میں 3 پیپر ہوتے تھے، تو وہ پیپر پہلے نکلوا لیتا تھا. تو پیپر نکلوا کے پھر دوستوں میں کچھ سوال بھی بانٹ دیتا تھا. تو وہ خود لیکن ہر مرتبہ فیل ہو جاتا تھا. تو جب ہم اس سے پوچھتے تھے کہ بھائی تم تو بانٹتے پھرتے ہو لوگوں کو کہ یہ سوال آ رہا ہے، یہ سوال آ رہا ہے، تو تم خود کیوں فیل ہو جاتے؟ تمہارے پاس تو پورا پیپر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں بس اسی میں خوش ہوتا ہوں کہ میرے پاس پورا پیپر ہے، میں تیاری نہیں کرتا تھا. تو پیپر کے اوپر ٹیم بنا کے یہ خوش ہونا کہ میرے پاس یہ بندے ہیں، اور اس کے بعد پھر امتحان آیا تو تیاری نہ کی تو فیل ہو جانا، یہ ہوا ہے عمران خان کی قیادت کے ساتھ. اور اس زوم اور گھمنڈ کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں کہ چونکہ عمران خان ہے وہ فیل نہیں ہو سکتا. کتنے فیلئرز آپ کو اور چاہیے 2 سال کے اندر یہ جاننے کے لیے کہ آپ کتنے بڑے فکشن اور ایلوژن کا شکار ہیں. اور آپ جیسے لوگ جو ہیں، یہ میں نے تو نہیں سوال آپ سے منگوایا، آپ نے خود ہی بھیجا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، پچھلے دنوں ٹویٹر کے اوپر کسی نے ای میل کیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ہمیں بلاک کیا ہوا. ظاہر ہے ہماری ٹیم جو ہے وہ اس میں بڑی واضح پالیسی ہے. جو آپ نے ایک ہی مرتبہ آپ نے اونچ نیچ کرنی ہے، اس کے بعد کھٹاک سے بند کر دیا تھا، پھر کھولتے نہیں ہیں ہم کبھی بھی. اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ یہ باتیں کر کے وہ بڑا اپنا غصہ نکالتے ہیں، میں تو اس فیڈ بیک کو صرف دیکھتا ہوں جو ٹیم ریکمینڈ کرتی ہے، جو مثبت اگر نہیں بھی ہے اور انتہائی تنقیدی بھی ہے، لیکن وہ مین اسٹریم ایشوز کے اوپر ہے. جو بکواسیات ہیں مجھ تک پہنچتی نہیں ہے، تو آپ کرتے رہے باتیں، تو ظاہر ہے میں اس کو جب دیکھتا ہی نہیں ہوں تو ٹیم مجھ تک فیڈ بیک دیتی ہے. وہ فیڈ بیک جو فیڈ بیک وردی چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم رسپونڈ کرتے ہیں، تو ان کو ہم نے بلاک کر دیا. تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کبھی آپ کو ای میل دکھا بھی دوں گا، اس طرح کے بہت ساری ای میلز آتی ہیں، کہتی ہیں اب پلیز ہمیں ان بلاک کر دیں کیونکہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے ٹرسٹ کیا اور ہم سے بڑے دھوکے ہوئے ہیں. وہی بپتا جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ بھی بیان کر رہے تھے. تو اب یہ پارٹی نے اپنا اگر مقدر یہ بنا لیا ہے کہ ایسے ہی اس نے چلنا ہے، تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اس وقت، اور یوتھ آہستہ آہستہ ایلینیٹ ہو جائے گی.